اس عالم سے اس عالم تک امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بالکل ایسی ہے جیسے تم کسی جگہ پر ایک ساتھ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکو، 1 گھنٹے کے لیے، اس سے دل مت لگاؤ۔ یا وہ اس کو اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم ایک لمبے خواب سے یعنی نیند سے اٹھے ہو، بیدار ہو، ایک لمبا خواب تھا، ایک طولانی خواب تھا، اور اس خواب کے اندر تمہارے پاس کچھ مال تھا، تم نے اس مال سے کچھ فائدہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلی تو تمہارے ہاتھ خالی تھے۔ جب انسان خواب میں وہ دیکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے یا کچھ ہے، خواب میں دیکھتا ہے انسان، تجربہ کرتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو کیا تو خالی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ زندگی بالکل ایسی ہی ہے، جب تم اس دنیا سے نکلو گے تو ایسے ہی تھا کہ تم ایک خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ خواب تمہارا ڈسکنیکٹ ہوا، اور جب تم بیدار ہوئے تمہارا ہاتھ خالی ہے، خالی ہے ہاتھ۔ الناس نائم، رسول خدا فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے، تب بیدار ہوں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان ابھی سے بیدار ہو، ابھی سے اپنے وجود کو بیدار کرے۔ جانے موت یہ دنیا جہاں دھوکہ دے رہی ہے وہاں پر اپرچونٹی بھی دے رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، محبتیں ہیں، چاہتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دولت ہے، یہ سب رکاوٹ ہے، یہ سب illusion ہے، یہ دھندلا ہے۔ جتنا زیادہ انوالو ہوں گے اتنا دھندلا ہوتا جائے گا سفر۔ جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے نا، تیز بارش ہو رہی ہے، تیز بارش ہو تو آپ جتنا بھی وائپر چلاتے رہیں آپ آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا، جتنی تیز بارش ہوتی رہے گی۔ جتنی بارش کم ہوتی جائے گی اتنا آپ جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے آخرت دھندلی نظر آئے گی۔ جتنا اپنے آپ کو ابھاریں گے اوپر کی طرف اتنا سفر آسان اور منزل قریب نظر آئے گی۔ اذان عشق چاہیے، محبت چاہیے، اور یہی محبت انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتی۔ دوسری محرم ہو گئی، معذرت بھی چاہتا ہوں میں تاخیر سے، بہرحال کوشش پوری کی تھی، بہت دور تھا جہاں سے میں آیا اور بارش کی وجہ سے پھنس گیا۔ آپ انشاءاللہ خدا آپ کے دیر تک بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اذان محترم، دوسری محرم، کارواں کربلا پہنچ چکا ہے۔ لیکن کیونکہ بہرحال ایام اول میں ایک ہستی کا ذکر ضروری ہوتا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں جناب مسلم، وہ مسلم کہ جس کے لیے امام حسین نے خود لکھا خط، جو کوفہ والوں کے لیے جب جناب مسلم کو بھیجا تو خط لکھا وہاں کے لوگوں کے لیے جناب مسلم کو کہ میں جسے بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی، اخی پہلے استعمال کیا، چچا کے بیٹے تھے لیکن نہیں، کہا میرا بھائی ہے، بھائی۔ پھر کہا یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، پھر کہا سکاتی، یہ میرے مورد اطمینان ہے، یہ میرے بھروسے کا شخص ہے۔ آسان نہیں تھا کوئی امام حسین کا سفیر بن کے جائے۔ سفیر عقل کل ہوتا ہے، یعنی جو ریپریزنٹیو ہے، یعنی جس شخص نے بھیجا ہے وہ ایز اٹ از کسی کو بھیج رہا ہے کہ جو اس کو ریپریزنٹ کرے۔ جناب مسلم کا مقام بہت بلند ہے جان محترم۔ عشق کی داستان کی ابتدا جناب مسلم نے اپنے خون سے لکھی ہے۔ جناب مسلم چلے گئے، کوفہ پہنچ گئے، بیعت ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام آئیں گے۔ جی امام نے بھیجا ہے، جیسے آج ہم لوگ بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں، امام آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، امام آئیں گے، نہیں، تو امام
نے اتنی نشانیوں کو بھیجا ہے، پہلے ان کو تو مان لو، اس راستے کو تو مان لو، اس سسٹم کو تو پہلے ایکسیپٹ کرو، اس کے بعد امام کی طرف عادت تو بناؤ پہلے۔ نہیں، امام آئیں گے، امام آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگ جناب مسلم کو چھوڑ گئے اسی وجہ سے، بعد میں وہ توابین میں شمار ہوا جنہوں نے بعد میں توبہ بھی کی، لیکن کیا فائدہ جب حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے، کیا فائدہ۔ جناب مسلم ظہر کی نماز میں ہزاروں کا لشکر، مغرب کی نماز میں مسلم تنہا کھڑا ہے، تنہا۔